السلام علیکم، یو آر واچنگ ڈیسائفر ود عبدالباسط. ناظرین، آج کے اپنے ڈیسائفر کے آغاز میں ہم ڈسکس کریں گے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کی جو کہ تہران میں جاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے دورہ چین کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ایران پر سفارتی کاوشیں کافی تیز تر ہو گئی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس سب سے اب کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا یا کہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آر ایس ایس کے بیان کا ایک مرتبہ دوبارہ سے جائزہ لیں گے، اور پھر سیکریٹری روبیو کے دورہ بھارت پر بھی آج ہم اپنے ڈیسائفر میں ڈسکس کریں گے. آغاز کرتے ہیں. ویلکم باسط صاحب. جی منتہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. جی باسط صاحب، جس تیزی سے پاکستان کی جانب سے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جانب سے کاوشیں جاری ہیں، ایران امریکہ جنگ کو لے کر امن لانے کی جس طرح سے کاوشیں ہیں، اب برابر ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں. باور تو ہونی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم گزشتہ روز بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر تبھی ایران جائیں گے جب کہ بس بات کسی حد تک طے ہو گئی ہو، یا پھر کوئی ایسا ایک معاملہ خاص طور پہ اٹک گیا ہو جس کو سلجھانے کی ضرورت ہو، جس کے لیے پھر فیلڈ مارشل کی ضرورت پڑے. دونوں باتیں اپوزٹ نہیں ہیں. تو دونوں باتیں اپوزٹ بھی ہیں اور ہو بھی سکتا ہے. اندر کی بات ہے کون سی والی؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب معاملات کو اس جانب جانا چاہیے جہاں پہ معاملات طے ہو جائیں. صحیح. کیونکہ کافی کچھ انویسٹ کر لیا نا پاکستان نے، اپنی گڈ ول، اپنا ڈپلومیٹک کیپٹل، تو اب کوئی نہ کوئی اس کا مثبت نتیجہ نکلنا چاہیے. اگر دو تین بنیادی ایشوز پہ بات چل جائے، مطلب ایگریمنٹ ہو جائے، پھر تو ہوپ فلی معاملات آگے چل پڑیں گے. جس طرح ہم نے کہا تھا اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ ہے، فی الحال وہ ٹینٹیٹیو جو پاکستان کی پروپوزل ہے اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ ابھی آپ اس کو اوپن کر دیجئے، امریکہ بھی اپنا بلاکیڈ اٹھا دے، اور پھر جو باقی معاملات ہیں ٹول وغیرہ کے وہ ہم پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ جب آئیں گے، چاہے وہ 30 دنوں میں ہے یا 60 دنوں میں ہے، پھر ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. دوسری بات سیکیورٹی ایشورنسز کی بھی ہے کہ بھئی یہ دوبارہ یہ جنگ شروع نہ ہو جائے. ایران کا سب سے بڑا اور بہت سے مطالبوں میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ یہ جنگ کا ہر آئے دن جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ سلسلہ بھی اب ختم ہو جانا چاہیے. یہ تو مشکل نہیں لگتا باسط صاحب، کیونکہ جب تک اسرائیل کی پریزنس ہے اس خطے میں، اسرائیل کے ہوتے ہوئے تو بہت مشکل لگتا ہے. بالکل. کیونکہ اسرائیل تو چاہتا ہی ہے نا کہ ایگریمنٹ ہو. اسرائیل کی تو بڑی خواہش ہے کہ کسی طور یہ سارا جو معاملات ہیں، جو بھی پاکستان اس پروسیس کو لیڈ کر رہے، کلیپس ہو جائے. بالکل. اور پھر ان کو موقع ملے وہ ایران پہ حملہ کریں، خلیجی ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہو جائیں، کہ اس پورے ریجن میں تباہی ہو، کیونکہ اس کی تباہی میں اس کی اپنی سلامتی دیکھتا ہے. بالکل. اپنی بقا دیکھتا ہے. تو اس وجہ سے ان کے تو عزائم ہم سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان کو بھی اس بات کا بڑا ادراک ہے کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو اس کے کیا مضمرات ہوں گے، کیا ریپرکشنز ہوں گے ہمارے لیے، خلیجی ممالک کے لیے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ایک مشکل سچویشن میں ڈالیں. یہ بھی یاد رہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، سیکیورٹی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. تو ابھی تک تو ہم نے خلیجی ممالک کو کسی نہ کسی طور روکا ہوا تھا نا کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ تھوڑا ہولا رکھیے. اگر ایران سے کچھ چیزیں آتی بھی ہیں، ڈرون بھی آتے ہیں، میزائل بھی آتے ہیں، آپ کچھ انفراسٹرکچر کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ریسٹرینٹ شو کریں. کیونکہ اگر آپ بھی انوالو ہو گئے تو پھر یہ معاملات کہاں جا کے رکتے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اور پھر ایران بھی ہم نے پریشر بلڈ کیا، رکھا کہ جی آپ یہ نہ کیجئے. خلیجی ممالک کو اگر آپ نے، یہ تو خیر ہم نے نہیں کہا، لیکن بہرحال ہماری کوشش یہی تھی کہ بہت کچھ بھی ہوتا ہے تو جو ملٹری بیسز ہیں گلف کنٹریز تک، وہاں تک بھی اگر معاملہ محدود رہتا نا ایران کی جانب سے، تو پھر بھی چلیے کچھ نہ کچھ ہم کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے. لیکن ایران وہ ہے نا تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے. تو انہوں نے پھر جو انرجی کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. تو وہ پھر ایک سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی. پھر ہارموز کو بند کر دیا، اس سے اور گلوبل کرائسس کریٹ ہو گیا. تو اب ہمارے جو فیلڈ مارشل گئے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اب پاکستان کی جہاں تک سفارتی کاوشیں ہیں وہ اب فیلڈ مارشل ہی ان کو لیڈ کر رہے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو پلیئرز ہیں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اب آپ لے لیجئے کہ ہمارے وزیر اعظم جہاں فیلڈ مارشل ایران پہنچے ہوئے ہیں، تو ہمارے وزیر اعظم آج چائنا پہنچ گئے ہیں.
اب چائنا 3-4 روزہ دورہ ہے اور بائیلیٹرل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں ایران ڈسکس نہ ہو، کیونکہ ایران بہرحال جہاں چائنا کے لیے بھی امپورٹنٹ تو ہے، ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ ہمارے لیے. تو ہمارا ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کیونکہ چین کا کافی اثر و رسوخ ہے ایران پر، تو ہم اس کے آفیسز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چین سے چونکہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات بڑے ہیں زبردست گہرے، تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں نا، یا ان کو کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ ایران پہ تھوڑا سا اپنا پازیٹیو پریشر بلڈ کیجئے تاکہ وہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائے کچھ معاملات میں. اور جب تک ان پہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھائے گا ہم دونوں سائڈز کو فیس سیور نہیں پرووائڈ کر سکتے. تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ کس طرح ایک ایسا فارمولا سامنے لایا جائے جو کہ فیس سیور ہو. جس طرح دیکھیے کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے نا کہ یہ بھی ایک ڈسکس ہو رہا تھا کہ جو انرچ یورینیم ہے، بلکہ ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ میں اپنی کہا تھا کہ اب امریکہ سارا وہ لے لے گا جو ہے انرچ یورینیم، لیکن اس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تو بالکل ایران ایسا محسوس ہوگا کہ اس نے سرنڈر کر دیا ہے امریکہ کو. تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اس کی بیسٹ صورتحال تو یہی ہے نا کہ ایران جو انرچ یورینیم ہے چلیے وہ امریکہ کے حوالے نہیں کرتا، کم از کم یہ تو ایگری کرے نا کہ وہ IAEA کی جو ہے کسٹڈی میں دے دیے جائیں گے ود ان ایران کے اندر ہی رہیں، لیکن وہ آف کہنا چاہیے باؤنڈ ہو، آف اس میں ایران کی کوئی مداخلت نہ ہو جہاں تک اس کی بات ہے، آف لیمٹس ہو ایران کے. تو اس وجہ سے یہ پاسبلٹیز تو دیکھیے بہت سی چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں، بہت سے آئیڈیاز بھی ڈسکس ہو رہے ہیں کہ جو، اور یہ پاکستان کا ایک بڑا کمال ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ ہماری تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہے کہ جب کہیں بھی ڈیڈ لاک اس قسم کا آتا ہے تو ہمارے پاس آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے، تو ہم آئیڈیاز لے کر آتے ہیں تاکہ پروسیس میں اس ڈیڈ لاک کو توڑا جائے اور آگے بڑھا جائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی اس وقت ٹاکس ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل کل رات پہنچے تھے اور کل رات ہی ان کی ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی سے ملاقات ہو گئی تھی، اور آج باقی رہنماؤں سے ہی ملاقات ہوگی. آئی ایم شیور کہ پریزیڈنٹ پزشکیان سے بھی آج ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اور بھی لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہوگی. اب جب کہ فیلڈ مارشل چلے گئے ہیں تہران میں تو کچھ نہ کچھ نکال کے آنا چاہیے. امیدیں تو کافی ہیں، اب خالی ہاتھ نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے اور دنیا بھر میں اس بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ پاکستان کب اچھی خبر دے گا ہمیں. اب یہ اچھی خبر مل جانی چاہیے، اور اس کے لیے مجھے کم از کم کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو سائڈ ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہوگی. اب آیا ان کوششوں کے مثبت نتائج نکلتے ہیں نہیں نکلتے؟ نکلنے چاہیے، کیونکہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ دوبارہ جنگ کی جانب جائے. ٹھیک ہے، وہ دھمکیاں بھی اپنی جگہ پہ، وہ تھریڈ سب کچھ چلتے ہیں، ایران کی جانب سے بھی آ رہے ہیں، ان کی جانب سے بھی آ رہے ہیں. یہ جب اتنی تلخیاں ہوں، اتنی کشیدگی ہو تعلقات میں، تو یہ تو ہو جاتا ہے. دو بھائیوں کے درمیان بھی اگر اس قسم کی ہو جائے تو وہاں بھی اس قسم کا ریٹرک ہمیں نظر آ جاتا ہے، یہ تو بھائی نہیں ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ریٹرک دیکھ کر دونوں جانب سے پریشان ہو جائیں. اصل کام جو ہو رہا ہے بیہائنڈ دا سینز ہو رہا ہے، اور اس میں چیزیں مثبت سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے اس بار کچھ نہ کچھ، اور چین اب کس حد تک ایران پہ زور ڈالتا ہے یا اس کا کتنا لیوریج ہے، دیٹ وی نیڈ ٹو سی. چین کا دیکھیے لیوریج تو ہے ان دا سینس کہ ایران کا 70-80% آئل تو چین ہی لے رہا ہے نا، تو چین پہ ڈپینڈنس بھی ہے، چین پہ اور بھی بہت چیزوں پہ ڈپینڈنس ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا الٹا کر دیں تو چین کی بھی ڈپینڈنس ایران پہ ہو جاتی ہے. آفٹر آل اس کو آئل اس کو بھی تو چاہیے نا، تو یہ انٹر ڈپینڈنس ہے. لیکن پھر بھی چین ایک میجر پاور ہے، وہ سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے، بہت سی چیزیں اس نے ویٹو بھی کی ہیں، بہت سی قراردادیں آئی ہیں. بلکہ امریکہ ایک قرارداد ابھی بھی لانے کی کوشش کر رہا ہے ابنائے ہارموز کے اوپر، جو کہ پہلے وہ لے کر آئے تھے
جو کہ روس اور چین نے اس کو کہا تھا کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم ایران کو صرف مورد الزام ٹھہرا کر یہ بات کر دیں. اب اس کو تھوڑا بہت وہ ڈرافٹ کو تبدیل کر رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی لینگویج لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو چین اور روس کو قابل قبول ہو. تو اس میں یہی باتیں ہیں کہ جی آپ یہ ابنائے ہارمز کو کھولیے اور اس میں کوئی ٹول شول والی بات مت کیجیے, اور یہ ساری جو اسٹریٹ ہے وہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہی ریگولیٹ ہوگی جس طرح باقی اسٹریٹس ہو رہی ہیں, چاہے وہ اسٹریٹ آف تائیوان ہے یا ملاکا ہے جو بھی ہے یا سنگاپور ہے. جس طرح وہاں کام ہو رہا ہے اس طرح یہاں بھی ہوگا. تو اس قسم کی ایک قرارداد تھوڑا سا جس کی لینگویج کو تبدیل کیا گیا ہے ٹو ایکوموڈیٹ رشین اور چائنیز پرسپیکٹیوز. اب دیکھتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ یو این سیکیورٹی کونسل میں آیا اس کو ویٹو تو نہیں کرتے دونوں یہ ممالک, کیونکہ یہ تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس وجہ سے ایران کو چین کی بات تو سننی پڑتی ہے اور پاکستان کی بھی سننی پڑتی ہے فار دیٹ میٹر. دیکھیے میں ہمیشہ سے جب سے یہ وار شروع ہوئی نا, میں نے آپ سے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ اس وقت پاکستان سے بہتر کوئی میڈیٹر نہیں مل سکتا, نہ ایران کو نہ امریکہ کو. بالکل پاکستان کی الحمدللہ اس سے یونیک پوزیشن ہے جو کہ دونوں سائڈز کو ایک اطمینان بخش سلوشن دے سکتا ہے جی. اور وہی ہم کر بھی رہے ہیں. ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم کسی کو دبائیں, یا ہماری خواہش یہ کہ ایسا ایک فارمولا سامنے آ جائے جس پہ دونوں سائڈز مطمئن ہو جائیں اور جو پریکٹیکیبل ہو, جو آگے ٹینیبل ہو, جو آگے بڑھ سکے, یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ وہ کلیپس ہو جائے. تو میرا خیال تو یہی ہے کہ کچھ شہباز شریف صاحب چین میں جا کے بات کریں گے چینی لیڈروں کے ساتھ, تو شاید کہیں نہ کہیں اس وقت یہ کافی ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ بڑا کرٹیکل موڑ ہے, کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل تہران میں ہیں, پرائم منسٹر جو ہیں وہ چین میں ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میں امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے کچھ گھنٹوں میں یا ایک دو دنوں میں کوئی پازیٹیو چیز ہمیں بنتی ہوئی نظر آئے, ہوپ فلی انشاءاللہ. جی ناظرین, آر ایس ایس کے جنرل سیکریٹری کے بیان پر باسی صاحب کا ایک مرتبہ پھر سے تجزیہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.